جس طرح کہا جاتا ہے کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوا کرتا ہے، اگر اس جملے کو دیکھنا ہو تو خلفائے راشدین کا زمانہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ صرف قوم کے سردار ہی نہیں تھے بلکہ قوم کی سرداری ایسی انہوں نے کی ہے گویا کہ اس قوم کے وہ خادم ہے، قوم کی خدمت کیا کرتے اور راتوں میں اٹھ کر مخلوق خدا کی خبرگیری کیا کرتے، راتوں میں سوتے نہیں بلکہ یہاں تک فرماتے کہ اگر میرے زمانے خلافت میں اگر کوئی ایک بکری کا بچہ کسی جنگل میں کسی دریا کے پاس کوئی بکری کا بچہ پیاسا مر جائے تو فرمایا مجھے خوف ہوتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے اس کی پوچھنا ہوگی، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اس بارے میں مجھے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ اتنی اپنی خبرگیری کیا کرتے، اتنا خدمت خلق کا ان کے پاس جذبہ ہوا کرتا، اور راتوں کے وقت سیرت نگاروں نے بے شمار واقعات بیان کیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے، رات کی تاریکیوں میں اندھیروں میں کہیں کوئی اللہ کی نافرمانی تو زمین پر نہیں ہو رہی ہے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کہیں کوئی پیاسا تو نہیں سو رہا ہے، اگر کوئی ضرورت مند کو دیکھتے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں اسی اندھیرے میں آپ اس ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کیا کرتے۔ سیرت نگاروں نے بے شمار واقعات بیان کیے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف اس حد تک آگے بڑھ چکا، اس حد تک آپ عدل و انصاف فرمایا کرتے کہ ایک مرتبہ ایک لشکر اسلامی لشکر ایک دریا کے پاس پہنچ گیا، دریا کا پانی بیچ میں بہہ رہا ہے اور آگے یہ لشکر آگے گھوڑوں کے ساتھ دوڑنا چاہ رہا ہے لیکن بیچ میں پانی آ گیا ہے، تو اس لشکر کے جو سپہ سالار تھے وہ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر اس دریا سے کہتے ہیں کہ اے دریا تجھے واسطہ ہے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حرمت کا واسطہ اور عمر بن خطاب خلیفہ رسول کے عدل و انصاف کا تجھے واسطہ، تو ہمارے لیے راستہ فراہم کر دے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سارے گھوڑوں کو اس دریا میں ڈالتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دریا بھی ان کے لیے راستہ فراہم کر دیتا ہے، دریا بھی ان کے لیے راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی مقام پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یعنی جنگل و بیابان تو جنگل و بیابان ہے، سمندر کے دریاؤں پر بھی مسلمانوں نے ان کے لیے راستہ فراہم کر دیا اور مسلمان سمندر کی تاریکیوں میں داخل ہوئے، اور ایسے داخل ہوئے کہ سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ جس گھوڑوں پر مسلمان سوار تھے ان گھوڑوں کے کھر کو بھی پانی کی کوئی تری کوئی کچا پن ان کے کھر کو بھی نہیں لگا، ایسی سلامتی کے ساتھ دریا سے پار کر گئے۔ تو بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے دنیا کو عدل و انصاف کا پیغام دیا۔ آج عدل و انصاف یہ بہت بڑی چیز ہے، زبان سے کہنے میں ایک لمحہ نہیں لگتا لیکن عملی زندگی میں اس کو داخل کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، اور قرآن میں اللہ نے بار بار حکم دیا کہ لوگوں عدل کا حکم دیتا ہے۔ آپ ہر خطبے میں سماعت کرتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ عدل کس بات کا؟ اپنے اور پرائے میں کوئی فرق کیے بغیر اور دوست اور دشمن میں کوئی فرق کیے بغیر عدل و انصاف کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، اور جب کسی انسان کو کوئی منصب مل جاتا ہے تو اس وقت وہ عدل و انصاف کو بھول جایا کرتا ہے۔ لیکن یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ اے میرے گھر والوں، یہ خیال نہ کرنا کہ تم خلیفہ رسول امیر المومنین کے گھر والے ہو اور جو چاہو کرو گے، فرمایا ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے میرے گھر والوں، اگر دوسرے لوگ کوئی غلط کام کریں گے، دوسرے لوگ کوئی خطا کریں گے، وہی خطا اگر میرا گھر والا کرے گا تو میں اسے سزا ایک نہیں دوگنی سزا دوں گا، اسے دوگنی سزا دی جائے گی، اسی لیے کہ وہ میرا گھر والا ہو کر میرے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، میرا گھر والا ہو کر خطا کر رہا ہے،
میں اسے ایک سزا نہیں اسے دگنی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ عدل و انصاف، یہ حق کا پیمانہ، یہ آپ کی مزاج اور طبیعت کا معاملہ کہ ہمیشہ عدل و انصاف آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اور یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو مخلوق خدا تم کو ایسا دیکھیں گی جس طرح اوپر سے اڑنے والا پرندہ زمین پر دیکھا کرتا ہے۔ کوئی جتنا بڑا منصب والا ہوتا ہے لوگوں کی نگاہیں اس کے اوپر اتنی زیادہ ہوا کرتی ہے، لیکن آج افسوس کی بات ہے فاروق اعظم کی زندگی سے آج ہم نے فیض حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ جس کا منصب جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی رہزن، اتنا ہی ڈاکو، اتنا ہی ظالم ہوا کرتا ہے، اور اپنے منصب کا، اپنے عہدے کا، اپنے مقام و مرتبے کا غلط استعمال کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھ لے اللہ کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ رات میں سوتے کیوں نہیں ہیں، دن میں آرام کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ رات میں اس لیے نہیں سوتا ہوں کہ میرا منصب خلیفہ رسول امیر المومنین کا میرا منصب ہے۔ رات میں مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں، دن میں ان کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہوں، اور جو وقت بچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں گزار دیتا ہوں۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو پیغام دیا کہ دنیا والو، اللہ نے کوئی تمہارے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں تم کو کوئی مقام دیا، مرتبہ دیا، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، تو اپنے مقام و مرتبے کا صحیح استعمال کرنے والے بنو، ورنہ اللہ کی پکڑ ہوگی۔ الغرض آپ